تو یہ جو نسبت ہے کہ جس نے مجھے کھلایا، اس میزبان نے مجھے کھلایا، اس میزبان نے مجھے پلایا، اے اللہ تو اسے کھلا، تو اسے پلا، تو یہ جو میزبان کی طرف کھلانے یا پلانے کی نسبت ہے یہ مجازی ہے، کیونکہ مومن کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت کے بغیر پتا بھی ہلتا نہیں ہے، اور حقیقی طور پر کھلانے والا، پلانے والا، مدد کرنے والا، بیٹا دینے والا، عطائیں کرنے والا وہ صرف و صرف اللہ تعالی ہے۔ فرشتے، انبیاء، اولیاء یہ ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ اس کی مزید تفصیل جاننا چاہیں تو شرک کی حقیقت کتاب، کیسٹ، سی ڈی کو آپ خرید فرمائیں باہر شریعت مسجد سے، اور اسی طرح کیسٹ ہے حقیقت توحید، یہ سی ڈی بھی ہے، آپ اسے خرید فرمائیں اور خود بھی سماعت کریں اور دوسروں کو بھی دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا ایسے کو شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے، یعنی بتوں کو خدا سمجھتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہم یخلقون اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں، ولا یستطیعون لهم نصرا اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکے، ولا انفسهم ینصرون اور نہ اپنی جانوں کی مدد کریں، یعنی بت بے جان پتھر ہیں، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ مشرکین انہیں خدا سمجھتے ہیں، یہ ان کی نادانی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے فرعون بادشاہ تھا، پورے مصر کا بادشاہ تھا، وہ اپنی مدد بھی کر سکتا تھا، دوسروں کی بھی مدد کر سکتا تھا، اور جسے چاہتا وہ جان سے مار دیتا، تو کیا اسے خدا بنانا صحیح ہے؟ تو وہ بھی خدا نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو تمہاری مدد کر سکے اور وہ اللہ کے علاوہ ہے، غیر اللہ ہے، تو وہ بھی خدا نہیں، کیونکہ اس کا مدد کرنے کا جو اختیار ہے وہ ذاتی نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا تو وہ مدد کرے گا اور اللہ کے اذن سے ہی وہ کر سکتا ہے۔ تو جب اسے خدا بنانا درست نہیں تو بے جان پتھروں کو خدا بنانا کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اس میں بتوں کی بے قدری اور شرک کا بطلان ہے، مشرکین کے کمال جہالت کا اظہار ہے، اور بتایا گیا کہ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو عبادت کرنے والے کو نفع پہنچانے اور اس کا ضرر، اس کی تکلیف دور کرنے کی حقیقی قدرت رکھتا ہو، اور اس معاملے میں وہ کسی سے اجازت لینے کا محتاج نہ ہو، وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی روک نہ سکتا ہو، اور وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کی بے قدری اس درجے کی ہے کہ وہ کسی چیز کے بنانے والے نہیں، کسی چیز کے بنانے والے تو کیا ہوتے، خود اپنی ذات میں دوسروں سے بے نیاز نہیں، خود مخلوق ہیں، بنانے والے کے محتاج ہیں۔ اس سے بڑھ کر بے اختیاری یہ ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور کسی کی کیا مدد کریں، خود انہیں نقصان پہنچے تو دور نہیں کر سکتے، کوئی انہیں توڑ دے، گرا دے، جو چاہے کرے، وہ اس سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایسے مجبور اور بے اختیار کو پوجنا انتہا درجے کی جہالت ہے۔ اب یہاں پر جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان آیتوں کو مسلمانوں پہ چسپا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پہ چسپا کرتے ہیں، اور یہ طریقہ خارجیوں کا تھا جنہوں نے اسی طرح قرآن کی آیات کا غلط مطلب لے کر حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ کو اور دیگر صحابہ کرام کو مشرک کہا اور نعوذ باللہ من ذالک جہنمی کہا، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ وہ خود اسلام سے دور تھے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں شرک کی مذمت ہے، پوجنے کی مذمت ہے. کوئی بھی مسلمان کسی نیک بندے کو نہ پوجتا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اسے شریک کرتا ہے. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الہ نہیں، خدا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں. اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو نہیں سکتی، اور اللہ کے اذن کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. جب یہ عقیدہ موجود ہے تو اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو مومنین اختیار مانتے ہیں کہ فرشتوں کے یہ اختیارات ہیں، انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے یہ اختیارات دیے ہیں، تو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے، انبیاء اور اولیاء اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، الہ نہیں ہیں. دوسری بات وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ طاقتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور یہ باذن اللہ طاقت ہے، ان کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. تو جب اتنا بڑا فرق ہے، پھر بھی اس شرک کا الزام لگانا یہ واقعی بد نصیبوں کا طریقہ ہے. اور حدیث پاک میں انہیں جہنم کا کتا کہا گیا کہ جو اس طرح مسلمانوں پر شرک کا الزام لگاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک پر کرم فرمائے. صحابہ کرام خارجیوں کو بدترین مخلوق تصور کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمانوں پر شرک کا الزام لگاتے تھے اور بتوں والی آیتیں مسلمانوں پر وہ چسپا کرتے تھے، اولیاء پر چسپا کرتے تھے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں. آپ دیکھیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہاں بت مراد ہیں، کیونکہ انبیاء، اولیاء اور فرشتے تو خود ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں. اگر تم انہیں یعنی بتوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں، کیونکہ نہ وہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم پر ایک سا ہے، چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو. ہر صورت میں وہ عاجز ہیں. ایسے کو پوجنا، خدا سمجھنا، معبود سمجھنا بہت بڑی نادانی ہے. بلکہ یہ بت تو انسان سے بھی کم تر ہیں. ایسے کو پوجنا اور معبود بنانا بڑی بے عقلی ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، یعنی وہ اللہ کے مملوک ہیں، مخلوق ہیں. عباد امثالکم سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں، کسی طرح پوجنے کے قابل نہیں. اس پر بھی تم انہیں معبود کہتے ہو. واقعی تمہاری عقلیں بہت زیادہ گمراہی میں ہیں. فادعوہم، تو انہیں پکارو. فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں؟ بت کی جو شکل بنائی جاتی ہے اس میں اس کے پاؤں بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ پاؤں ایسے نہیں جس سے وہ چل سکیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں. ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں. ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں. بتوں کی آنکھیں بھی بنائی جاتی ہیں، کان بھی بنائے جاتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن نہ ان ہاتھوں سے وہ پکڑ سکتے ہیں، نہ پاؤں سے چل سکتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں. قل ادعوا شرکاءکم، آپ فرمائیے کہ اپنے شریکوں کو پکارو.
اپنے جھوٹے خداؤں کو بلاؤ، ثم کیدونی پھر مجھ پر داؤ چلو، مکر و فریب کرو، فلا تنظرونی اور مجھے مہلت نہ دو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بت پرستی کی مذمت کی اور بتوں کی عاجزی اور بے اختیاری کا بیان فرمایا، آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔